نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ سورہ آل عمران کی 144 آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وما محمد نہیں ہے محمد اللہ رسول مگر رسول، قد حالت بے شک گزر چکے ہیں من قبل ہی رسل ان سے پہلے بھی رسول، افا اماتا کیا پس اگر وہ انتقال فرمائیں، او قتل انقلبتم یا شہید کر دیے جائیں، علی اعقابکم کیا پلٹ جاؤ گے تم، او قتل انقلبتم یا شہید کر دیے جائیں کیا پلٹ جاؤ گے تم، علی اعقابکم اپنے الٹے پاؤں یا اپنی ایڑیوں کے بل، ومن ینقلب اور جو کوئی پلٹ جائے، علی عاقبیہ اپنے الٹے پاؤں، فلن یضر اللہ پس ہرگز نہیں نقصان کرے گا اللہ تعالیٰ کا شیئا کچھ بھی، وسیجزی اللہ الشاکرین اور جلد اللہ تعالیٰ اجر دے گا، وسیجزی اللہ اور جلد اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا شکر کرنے والوں کو۔ جنگ احد میں جب فتح شکست میں بدل گئی تو مسلمان مالک غنیمت کی طرف گئے، پلٹ گئے، تو اس طرح سے وہ سارا نقشہ جنگ کا بدل گیا۔ تو جنگ احد میں جب خالد بن ولید ابھی کیونکہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، تو انہوں نے درے کو خالی پا کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس ناگہانی حملے سے خوف و ہراس کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ابن کمیہ نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مار دیا اور شدید زخمی کر دیا، تو آپ کا بہت بڑا زخم ہو گیا اور ایک خون کا فوارہ نکلا۔ تو یہ افواہ دوڑ گئی، یہ بات پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے۔ تو اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ مسلمانوں کے اوسان خطا ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور بہت سارے کمزور مسلمانوں جو ہیں نئے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کاش عبداللہ بن ابی ہمارے لیے ابو سفیان سے امان طلب کرے تو ہم واپس، یعنی اس منافق تھا، اس نے اپنے 300 لوگ لے کے ایک طرف ہو گیا تھا، تو ہم بھی اس کے ساتھ چلے جاتے۔ اور بعض منافقوں نے تو یہ پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہوتے تو شہید نہ کیے جاتے، تو آؤ ہم پہلے اپنے دین کی طرف پلٹ جائیں، کیونکہ کچھ نئے لوگ اسلام ابھی قبول کیا تھا، ابھی کمزور تھے، دین اسلام کی اتنی ثابت قدمی ابھی ان کو نہیں ملی تھی۔ لیکن بعض ایسے جان باز بھی تھے کہ اس مشکل وقت میں بھی وہ ثابت قدم رہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہ ثابت قدم تھے، وہ للکار رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آؤ جس مقصد کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی اس کے لیے ہم بھی خود کو قربان کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہنے کا ہمیں کیا لطف ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا ہوا، ان کا رب تو زندہ ہے۔ یہ کہہ کر کفار پر انہوں نے حملہ کر دیا اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہید ہونے کی جو ہوا یہ پھیلنے لگی، تو اس طرح بہت سارے مسلمان جو پیچھے بھی ہٹنے لگے، کچھ ثابت قدم رہے اور کچھ نے اپنی جانیں قربان کی اور دوبارہ جنگ کرتے رہے۔ تو بعض مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر جو کمزوری دکھائی، اس پر انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ خدا تو نہیں ہیں، وہ رسول ہیں، اور اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی مدت مقرر ہے کہ اس فانی دنیا کو چھوڑ کر رفیق اعلیٰ کی طرف انتقال فرمائیں، تو کیا تم ان کا دین چھوڑ دو گے اور اسلام کی خاطر لڑنا بند کر دو گے؟
ایسا کیا تو خود ہی نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو تمہاری اس رویہ سے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو اس آیت سے بعض سینہ زوروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی جو اس بات پر تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو نعوذ باللہ مر چکے ہیں، تو انہوں نے پھر یہ بھی کہنا شروع کر دیا، دیکھیں نا انہوں نے خود ہی کہا کہ قرآن میں آ گیا ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے رسول تھے وہ فوت ہو چکے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ نہیں ہیں۔ تو ان کا مدعا تو تب ثابت ہوتا ہے کہ آیت کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کا مطلب غلط لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گزر چکے ہیں، گزرنے میں اور فوت ہونے میں فرق ہے۔ فرمایا وہ گزر گئے ہیں، یعنی وہ پہلے جتنے رسول تھے وہ گزر گئے، الگ ہو گئے۔ تو قرآن پاک نے یہ فرمایا کہ اس کا معنی ہے کہ الگ ہو جانا ہے، علیحدہ ہونا ہے، نہ کہ مرنا ہے۔ اب ایک آیت پہلے بھی گزری ہے جس میں لکھا تھا کہ منافق جو ہیں یہودیوں کا ذکر کہ وہ مسلمانوں سے الگ ہوتے ہیں، تو وہ اذا خلو الگ ہوتے ہیں اور اپنی انگلیاں چباتے ہیں غصے سے ان پر، اور وہ اپنے غصے میں مرے جا رہے ہیں، تو جب وہ الگ ہوتے ہیں تو اس غصے میں اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ تو قرآن کے واضح الفاظ ہیں کہ اس کے معنی میں اس کی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو چکی ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کتنے پیغمبر جو ہیں وہ پہلے گزر چکے ہیں، اور اگر وہ وفات پا جائیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ کیونکہ حضور علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، جس طرح پہلے پیغمبر گزر چکے ہیں ان کو بھی جانا ہے، اور رب کا دین باقی ہے، رب باقی ہے، رب کی رضا کے لیے آپ کو کام کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ یعنی شکر گزار بندے ہیں جنہوں نے نعمت اسلام کو پہچانا، اس کی قدر کی، اس کے لیے اپنی جان دے کر اس بے مثل نعمت کے شکریہ کا حق ادا کر دیا، یعنی انہوں نے جہاد کیا، اللہ کی راہ میں جنگ کی، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادتیں بھی پائی ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نوتہ منہا ومن یرد ثواب الآخرۃ نوتہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ فرمایا کہ نہیں ہے کسی جان کے لیے ان تموت، یہ کہ مر جائے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جو لکھا ہوا وقت مقرر ہے، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے دنیا کا تو ہم اس کو ثواب دیتے ہیں اس میں سے، اور جو کوئی یہ ثواب کا، آخرت کے ثواب کا ارادہ رکھتا ہے تو ہم اس کو بھی عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جلدی اجر عطا کریں گے کس کو؟ شکر ادا کرنے والوں کو۔ تو شکر گزار بندے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانا، اس کی قدر کی، اس کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی، اور اس کے نعمتوں کا شکر بھی ادا کیا۔ یعنی موت کا ایک دن معین ہے، بزدلی سے زندگی بڑھ نہیں سکتی اور شجاعت و دلیری سے گھٹ نہیں سکتی۔ جہاد سے جی چرانے سے کیا حاصل؟ کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نہ آتے ان کے ساتھ، نہ جہاد میں شریک ہوتے، تو یہ اس طرح سے ہمیں یہ موت نہ دیکھنا پڑتی۔ تو ان سے یہ کہا گیا ہے کہ فرمایا کہ جو وقت تمہارا لکھا جا چکا ہے وہ تم جہاد کو نکلو یا نہ نکلو، تم گھروں میں ہو، کہیں بھی ہو، جہاں تمہاری موت لکھی ہے وہاں تم کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے، اور موت کو آنا ہی آنا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَانُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور بہت سارے نبی کہ جہاد کیا ان کے ساتھ اللہ والوں نے، یعنی بہت سارے نبیوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور ان کے ساتھ نبیوں کا ساتھ دینے والے اللہ والے وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا، پر نہ وہ سست ہوئے اور نہ ہی تھکے اس بات پر جو مصیبت ان کو پہنچی اللہ کی راہ میں۔ یعنی ابھی آپ زخموں سے چور تھے جہاد احد کے مقام پر، تو دوبارہ جنگ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حوصلے بڑھائے ان کے کہ پہلے نبیوں نے بھی جہاد کیا،
اور سب سے پہلا جہاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، ابراہیم علیہ السلام سے جہاد شروع ہوا۔ پھر بہت سارے انبیاء کرام نے جہاد کیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے، یعنی جو اہل ایمان تھے، نبیوں پر ایمان لائے تھے، اللہ کا اقرار کیا تھا نبیوں کی رسالت کا، تو ان کے ساتھ مل کر ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے جنگ کی، یعنی جہاد کیا، اور اس جہاد میں نہ وہ تھکے نہ سستی دکھائی کہ وہ اللہ کی راہ میں تھے، اور نہ وہ ضعوف و مستغ، نہ کمزور ہوئے اور نہ انہوں نے ہار مانی۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ بہت محبت فرماتا ہے صبر کرنے والوں سے، یعنی جس نے صبر کیا، مصیبتوں پر صبر کیا، بھوک پر صبر کیا، زخموں پر صبر کیا، شہادتوں پر صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ وما کان لهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور نہیں تھا لائق ان کے لیے یہ کہ کہنا کہ وما قولہم، کہنا ان کا الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا ہے ہمارے رب، یعنی انہوں نے اور کچھ نہیں عرض کیا مگر یہی کہا اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کیا، ان قالوا ربنا اغفر لنا، وہ بولے اے ہمارے رب بخش دے ہم کو، ذنوبنا ہمارے گناہ، و اسرافنا اور زیادتی، فی امرنا ہمارے کام میں، مثبت اقدامنا اور ثابت رکھ ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہماری مدد فرما کافروں کی قوم پر۔ کہ فرمایا کہ اس میں آیت میں بھی ان لوگوں کی سرزنش کی جا رہی ہے جن کے قدم احد میں ڈگمگا گئے تھے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، نہ تھکتے تھے اور نہ کمزوری دکھائی، اور یہی دعا کرتے تھے، یہی کہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں بخش دے۔ اور جب جہاد کو نکلو، جہاد کے لیے کوئی بھی کام، یعنی علمی جہاد ہے، تلوار کا جہاد ہے، گولی کا جہاد ہے، بارڈر کا جہاد ہے، جس قسم کا جہاد ہے، تو اس کے لیے اللہ سے پہلے دعا مانگو، اللہ کو پکارو۔ کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے جہاد میں جانے سے پہلے، اپنی جانوں کو حاضر کرنے کے لیے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی وہ پہلے رب سے دعا مانگتے کہ یا اللہ ہمیں بخش بھی دے، ہمارے گناہ بھی بخش، ہم نے جو ہم سے زیادتیاں کوتاہیاں ہوئیں ہمارے کاموں میں وہ بھی معاف فرما دے، اور ہمارے قدموں کو بھی ثابت قدم رکھنا، اور کافروں کی قوم پر ہمیں مدد بھی عطا کرنا۔ تو اسی طرح تم بھی کیا کرو کہ اللہ کو پہلے پکارا کرو، کہ ان کو بتایا کہ ان کے قدم ڈگمگا نہ جائیں، کہ پہلے انبیاء کرام اپنے صحابہ سمیت کفر سے جنگ آزما ہوئے، لیکن وہ مصائب و شدائد میں گھبرائے نہیں ہیں، اور تم تو آخری نبی کی امت ہو، تم تو خیر الامم ہو اور سید الانبیاء کے غلام ہو، کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ مصیبت کے لمحوں میں ثابت قدم نہ رہو؟ اس لیے تمہیں ثابت قدم رہنا ہے۔ کتنی پاکیزہ دعا ہے، اور اس کے سارے جملے کتنے معنی خیز، دلکش اور پر تاثیر ہیں۔ ابتدا میں ان امور سے پناہ مانگی جا رہی ہے جو شکست کا باعث بنتے ہیں۔ قوم اپنے گناہوں کے باعث اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے محروم ہو جاتی ہے۔ دشمن جب اس پر حلہ بولتا ہے تو تائید ربانی اس کی پشت پناہی پھر نہیں کرتی، اور وہ قوم شکست کھا جاتی ہے۔ اس لیے عرض کی الہی ہم سے جو گناہ اور قصور ہوئے ہیں وہ ہمیں معاف فرما دے اور ہم سے راضی ہو جا۔ نیز بعض اوقات دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے جس قوم کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے، فوج کی عسکری تربیت میں خامی رہ جاتی ہے، جدید اسلحہ کی ساخت اور فراہمی کا بندوبست نہیں ہو پاتا، جنگ کا منصوبہ پوری محنت اور ہوش مندی سے تیار نہیں کیا جاتا، تو یہ چیزیں بھی ناکامی کا باعث بن جایا کرتی ہیں۔ تو ان کوتاہیوں اور غفلتوں سے بھی عفو درگزر کی التجا کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد فتح کے لیے دامن پھیلایا جا رہا ہے، لیکن پہلے میدان جنگ میں صبر و استقامت کی توفیق مانگی جا رہی ہے جو کامیابی کی شرط اول ہے۔ تو یہ جملہ دعا بھی ہے اور ایک عملی ہدایت نامہ بھی ہے۔ جس امت کے پاس ایسی کتاب موجود نہ ہو، خود و حقائق سے وہ نظریں چراتی ہو اور نہ ہی اپنے ماننے والوں کو اس غلط راستے پر چلنے کی اجازت دیتی ہو، تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب دی ہے
کہ جو کتاب ہماری ہر لمحہ ہر آن رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں غلط راستے پر چلنے کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتی ہے۔ بس ہمیں جھوٹی تسلیوں میں نہیں رہنا، ہمیں اپنے قرآن کو سیکھنا ہے، فرمان مصطفیٰ کو سیکھنا ہے اور سیکھ کر ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ اب جھوٹی تسلیوں اور امیدوں پر نہیں رہنا کہ یوں ہی امیدوں کے کلے بنائے جائیں، یہ اس سے کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ اس خاص مہم کے لیے تیار ہونے میں جو غفلت اور سستی ہو گئی، جس وجہ سے فتح و کامرانی کے ذریعے اسباب کی تکمیل میں کمی رہ جاتی ہے، تو اسے درگزر کی التجا رب کے حضور کی جائے، کیونکہ ہمیں توکل کے ساتھ ساتھ ظاہری اسباب جو ہیں ان کو بھی نظر میں رکھنا ہے اور ان اسباب کو مہیا بھی کرنے کا حکم دیا گیا کہ پہلے تیاری کرو اور پھر تم لوگ آگے بڑھو۔ پھر فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ پھر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے ثواب دنیا کا وحسن ثواب آخرت کا، اچھا ثواب آخرت کا، اور اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے، پسند کرتا ہے کس کو؟ نیک کار لوگوں کو، احسان کرنے والوں کو، یعنی جو نیک کار لوگ ہیں، احسان کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیچھے بھی فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو دنیا کا ثواب ملے اس کو بھی مل جاتا ہے، جو چاہتا ہے آخرت کا ثواب ملے اس کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا بھی ثواب دے گا اور اچھا ثواب آخرت کا بھی عطا کرے گا۔ اسی لیے ہمیں دعا یہی مانگنی چاہیے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی دنیا میں بھی بہتری ہمیں چاہیے اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ آگ سے بچائے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیک کار لوگوں سے کہ دنیا کا بھی ثواب ملے گا، آخرت کا بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے کہ محبت بھی فرماتا ہے ان سے، کو پسند کرتا ہے۔ یحب کا معنی محبت کرنا، دوستی کرنا، پیار کرنا، تو اللہ تعالیٰ ان اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے اور بہت دوستی رکھتا ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ارشاد فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے آپ، تو سب صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو آپ بیان فرما رہے تھے، تو آپ کے سامنے سین کعبہ میں ایک بندہ جو ہے وہ عام شکل و صورت کا کالے رنگ کا کوئی غلام بیٹھا ہوا تھا۔ تو جیسے کملی والے نے قیامت کا ذکر شروع کیا تو اس کی چیخیں نکل گئی، رو رو کر وہ رونے لگا۔ تو جب اتنا رویا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قیامت کی ہولناکیاں، وہ سختیاں سن کے دل کانپ گیا اور دل لرز گیا اور چیخیں نکلے اور آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے فرمایا کہ یہ جتنا رویا ہے، یہ میرے خوف سے، میرے قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے جتنا یہ بندہ رویا ہے، جتنا یہ تڑپا ہے، جتنے اس کے آنسو نکلے ہیں، اس کے سفارش ہر اس کے حق میں قبول کی جائے گی جو اللہ کی راہ میں جن کو رونا نہیں آتا، اور وہ گناہ گار ہیں۔ تو اس بندے، ایک بندے کے آنسوؤں سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جو نہیں روتے، کہ اس کا رونا اللہ کو اتنا پسند آ گیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا یحب المحسنین، وہ محبت فرماتا ہے احسان کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے، جو نیکی کار لوگ ہیں۔ نیکی، اللہ کی راہ میں رونا، اللہ کی راہ میں نکلنا، ہر وہ کام کرنا جو اللہ کو پسند ہو، رزق حلال کمانا، اپنے رشتوں کے ساتھ وہ سلوک کرنا جو ان کا حق ہے، اس حق کو ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 15 رکوع ہو گئے ہیں آل عمران کے۔